अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मुल्की सियासत में इस वक्त दो बड़े अहम मामलात हैं। एक का ताल्लुक जो है वो हमारी खारजी सूरत हाल से है और दूसरे का मुल्क की अंदरूनी सियासत से। बैरूनी महाज पर तो भारत के साथ कशीदगी अब भी जूं की तूं है और सरहद के उस पार से दावे, धमकियां और ललकारने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मुल्क की सियासत के लिहाज से कल जो तहरीक इंसाफ का शो ऑफ पावर था वो बड़ा अहम रहा। अगरचे रायबंद की सियासी अहमियत नहीं, लेकिन वजीर आजम की रिहाइश गाह से कुछ दूर अपनी ताकत का भरपूर मुजाहरा किया तहरीक इंसाफ ने। इमरान खान ने पानामा लीक्स पर प्रेजेंटेशन दी और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए वजीर आजम पाकिस्तान और नरेंद्र मोदी को एक दूसरे का दोस्त साबित करने की कोशिश की। तो अगरचे तकरीर में कुछ नई बात नहीं थी, लेकिन पानामा लीक्स के मामले पर लोगों की इतनी बड़ी तादाद जरूर नई बात थी। अब इमरान खान ने इस्लामाबाद पर लश्करकशी का ऐलान कर दिया है। कुछ सवालात इस सारी सूरत हाल में बड़े अहम है। एक तो ये कि क्या हुकूमत को इस जलसे से कोई फर्क पड़ा है या नहीं। दूसरा, क्या इमरान खान पानामा लीक्स के हवाले से अपना पैगाम जो वो देना चाहते थे वो देने में कामयाब हुए हैं या नहीं। तीसरा, इमरान खान का आइंदा का जो लाहेअमल है इस्लामाबाद आने का वो कितना ठोस है। और फिर आखिरी और शायद बड़ा अहम सवाल है कि क्या ये एहतजाजी सियासत का वक्त है या नहीं। आज प्रोग्राम में इन्हीं सवालात पर बात करनी है। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह हमारे साथ मौजूद होंगे, मगर पहले मैं बात करना चाहता हूं एंकर पर्सन और रह चुकी हैं और साथ ही साथ इस वक्त इंसानी हकूक के हवाले से बड़ा काम कर रही हैं। बच्चों और ख़वातीन के हकूक पर ख़ास तौर पर ये इनका बड़ा फोकस है। रेहाम खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। रेहाम खान साहिबा, बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं आगाज करना चाहूंगा, एक बड़ी अहम खबर आपके हवाले से आई थी और वो जुड़ी थी तहरीक इंसाफ के जलसे से भी। 26 सितंबर को डेली मेल ने यह कहा था कि आप एक किताब लिख रही हैं, इमरान खान के हवाले से सच बताने वाली हैं और बड़े उसके अंदर एम्बैरेसिंग इंकशाफात होंगे इमरान खान के लिए। और फिर मुल्क के जो दीगर जो चैनल्स हैं उन्होंने भी इस खबर को उठाया था। क्या हुआ, कहां है वो किताब? इस बात में कितनी सदाकत है कि आपकी इस तरह की किताब आ रही है? देखिए, 30 सितंबर भी आ गया, गुजर गया और मैंने भी बहुत अरसे से मैं देख रही हूँ जिस किस्म की अनएथिकल और हकाइक से बिल्कुल दूर सहाफ़त हो रही है। सहाफ़त उसको कहना ही नहीं चाहिए। आपने जिक्र किया डेली मेल का। डेली मेल की तो एक बड़ी पुरानी तारीख़ है कि इस्लाम का, मुस्लिम्स का, ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों का नाम बदनाम करना, लेकिन जब उसमें आधा हिस्सा हमने डाला हो तो मुझे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आगाज़ हुआ हमारे एक लीडिंग अखबार से। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक दिन कोई छपी हुई खबर आई और हमारे ही एक कॉलीग हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि जी आप 30 सितंबर से पहले ये किताब आ रही है, ये माजरा क्या है, ये 5-6 दिन में किस तरह से किताब आ रही है। और ये अपना नाम इन सहाफ़ी ने लिख के, मैंने तो खैर उनका नाम नहीं सुना था, लेकिन शायद इस वजह से उनको शोहरत मिल जाए और मज़ीद कुछ उनकी रोटी रोज़ी में इजाफा हो जाए। लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही तकलीफ दे बात है। मैं बार बार ये बात कह चुकी हूँ और बात मैं यही दोहराती हूँ कि ये बात रेहाम खान की नहीं है। बात यह है कि आप पाकिस्तान से बिल्कुल एक झूठी खबर चलाते हैं, फिर उसको मेजर चैनल्स की जीनत बनाते हैं। सबसे मेजर चैनल आपका ये अखबार की खबर उठाता है, डेली मेल में ये छपता है। डेली मेल का मकसद ही गॉसिप फैलाना है और लोगों की इज्जतें उछालना है। और ख़ास तौर पे मैंने बार बार इस बात को वाजे किया है कि बहुत ही मिसोजिनिस्टिक खबरें इसमें छपती हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानी खवातीन को लेके, लेकिन अपनी भी जो यूके में स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़, इस किस्म की खबरें छपती हैं जो कि कोई माकूल शख्स अगर पढ़ना चाहेगा वो अखबार तो शायद छुप के पढ़ेगा, लोगों के सामने नहीं पढ़ेगा। इस किस्म की स्कैंडलेस खबरें होती हैं। अफसोस की बात यह है, देखें कि एक खातून 1 साल होने को आया, वो खामोश बैठी है, ना वो लाइमलाइट में है, बल्कि आपका अगर बस चले तो आप उसको टेलीविजन पे भी देखना पसंद नहीं करते। आपको अगर सियासत नहीं करनी आती या आपको अगर हुकूमत करनी नहीं आती, वो लोग जो हुकूमत में आना चाहते हैं और वो लोग जो कि हुकूमत अपनी बरकरार रखना चाहते हैं, उनको एक खातून की इज्जत उछालने में और उसके ऊपर कीचड़ उछालने के अलावा कोई काम नहीं है।
کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اپنی حکومت پہ ذرا غور فرمائیں، اپنی سیاست پہ غور فرمائیں، اپنی تنظیم بندی پہ کچھ تھوڑا سا غور فرمائیں. تو I find it extremely disturbing. اور میں انتظار اس بات کا کر رہی تھی کہ آپ لوگ کہیں جو کچھ کہنا ہے. 30 ستمبر بھی آ جائے گا. لوگ اب ان دونوں پارٹیز کو آپ یقین کریں کہ سیریسلی نہیں لیتے، اس لیے کیونکہ ہمارے مسائل کچھ اور ہیں. ہمارا مسئلہ ریحام خان نہیں ہے، ہمارا مسئلہ کسی کی ذاتی زندگی نہیں ہے، اور کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مجھے تھریٹن کرنے کی، مجھے استعمال کرنے کی، ایکسپلوئٹ کرنے کی کوشش کرے. اور میں اس قسم کا انڈیویجول انسان نہیں ہوں کہ اس قسم کی بلینگ کو اس سے میں ڈر جاؤں گی. اچھا، مگر یہ اب آپ نے کہا کہ یہ ڈیلی میل نے چلائی اور پھر اس کے بعد پاکستان نے بھی اس خبر کو خاص طور پر ہوا دی. آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا عمران خان کو ڈیمیج کرنا تھا، آپ کو ڈیمیج کرنا تھا، یا کسی اور کو ڈیمیج، یا اس کے پیچھے کوئی اور مقصد تھا؟ آپ کی اپنی آبزرویشن کیا ہے؟ دیکھیں، پہلے خبر پاکستان سے آئی. میں نے آپ کو کہا، نام لے کے کہا کہ پہلے ایکسپریس ٹریبیون میں چھپی، ٹھیک، اور اس کے بعد باہر. دیکھیں، باہر ملک کا جو بھی ایجنڈا آپ کے خلاف ہو، اٹس all is fair in love and war، وہ تو ہمارے خلاف لابینگ کریں گے. لیکن پاکستان ہی پاکستان کے خلاف ہو، پاکستان کی بیٹی کی آپ ہی جا کے دنیا بھر میں، جہاں دنیا بھر میں عزت کرتے ہیں لوگ، اور ہماری پاکستانی عوام اتنی محبت، اتنی عزت، اتنی عقیدت انہوں نے مجھے دی ہے کہ میرا اس وجہ سے میں پاکستان میں ہوں. لیکن یہ کچھ لوگ جن سے نہ سیاست ہوتی ہے نہ حکومت ہوتی ہے، آپ لوگوں کو اپنی حکومت میں پانی تو پہلے دیں. they are exploiting a situation. یعنی یہ ڈیفلیکشن پالیٹکس ہے کہ آپ ایک خاتون کو، اور خدا کا واسطہ ہے، نہ میرا اس گھر سے کوئی تعلق رہا، نہ میرا اس سیاسی جماعت سے کوئی تعلق رہا، نہ میرا الحمدللہ کسی اور ریننگ منسٹر کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ بات چیت ہے. میری بہت مصروف زندگی ہے اور میں مثبت کام کرنے میں بلیو کرتی ہوں. اچھا، مگر اس قسم کی باتیں زیب نہیں دیتی پاکستان کو. اور رہی بات کتاب کی، یا رہی بات کہ میں اپنی زندگی کس طرح سے گزاروں، میری مرضی ہے. جو کہوں، جہاں کہوں، جب لکھوں، نہ لکھوں، نہ کسی کو حق پہنچتا ہے کہ میرے بہاف پہ پریس کانفرنسز دے اور کہے کہ جی ہم نے ریحام خان سے کانفرمیشن لے لی ہے. I don't know کہ کیسی کانفرمیشن لی ہے. میری تو آج تک آپ سے ملاقات نہیں ہو، تو کس قسم کی کانفرمیشن ملی ہے؟ یعنی کہ میرے گھر والوں کو پتا نہیں ہے، ریحام خان کو پتا نہیں ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ کب کتاب پبلش ہو رہی ہے. تو خدا را مجھے اللہ نے آواز بھی دی ہے، ہمت بھی دی ہے، میں خود اناؤنسمنٹ بھی کر سکتی ہوں، اور کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اور آج تک اگر جو کچھ بھی کیا ہے تو نہ کسی کی ڈائریکشن پہ کیا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ سب لوگوں کو تکلیف ہے. جب میں نے جو کچھ کرنا ہوگا اپنی مرضی سے کروں گی. ایک چیز میں چاہتا ہوں، وہ تھوڑا آپ اگر اس کو کلیریفائی کر دیں. کیا کوئی واقعی کوئی کتاب لکھ رہی ہیں یا لکھنے کا سوچ رہی ہیں؟ کچھ اس حوالے سے بتا سکتی ہیں؟ دیکھیں، یہ صحیح ہے کہ بہت سے وہی صحافی حضرات اور خواتین جو کہ یہ سرخیاں لگاتے ہیں کہ جی کتاب آ رہی ہے اور یہ انکشاف ہونے والا ہے، وہ انکشاف ہونے والا ہے، شاید ان کی خواہش ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ خواہش ہو، اور انہی لوگوں نے پھر مجھ کو کانٹیکٹ بھی کیا ہے کہ جی ہم کتاب لکھتے ہیں. لیکن مجھے لکھنا بھی آتا ہے، مجھے بولنا بھی آتا ہے. تو جیسے میں نے کہا، جب میری مرضی ہوگی. اس وقت ملک ایک بہت مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے. اس وقت آپ کے ایسٹرن بارڈر پہ، آپ کے ویسٹرن بارڈر پہ، آپ کی ڈپلومیسی، آپ کی فورن آفس کی پالیسیز یا نان ایگزسٹنٹ پالیسیز کی وجہ سے ہم یہ لوگ برملا کہہ رہے ہیں. نریندر مودی صاحب اپنی سپیچز میں برملا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الگ تھلگ کر دیا ہے پاکستان کو. اور ہم الگ تھلگ اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ اگر ہم کشمیر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو صرف الیکشنز کے دوران بات کرتے ہیں. جب ہمیں وہاں سے ووٹس نہیں ملتے، ہم اپنی کشمیری بھائیوں کا کاز بھول جاتے ہیں. بالکل صحیح. 76 دن کے بعد ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے جا کے انٹرنیشنل فورم پہ پہلی بار کشمیر ایشو کو ریز کیا، اور فرق صاف ظاہر ہے. الحمدللہ کہ انہوں نے مینشن کیا اور اچھی سپیچ کر دی. لیکن کیا انہوں نے نریندر مودی کی طرح پیشن کے ساتھ سپیچ کی؟ کیا اس وقت ہمارے پاس جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ 3 مہینے سے جو کشمیر میں ہو رہا ہے، جو کشمیر میں جو بلیٹنٹ سٹیٹ ٹیررزم ہو رہی ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، اس وقت کیا ہمیں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہیے؟ اس وقت کیا ہمیں ریحام خان کی کتاب کے بارے میں بات کرنا چاہیے؟ ٹھیک. اچھا، میں تھوڑا ذرا پولیٹیکل سچویشن پہ آیا ہوں کیونکہ آپ نے کشمیر کا ذکر کیا، اور کل جو عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ بھئی نریندر مودی کو جو جواب دینا چاہیے تھا وہ اور زیادہ بہتر طریقے سے دینا چاہیے تھا. وہ آپ نے بھی وزیر اعظم کا بھی ذکر کیا، تو حکومت کے موقف کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں
क्या आप इमरान खान का जो एक बयान है उससे एग्री कर रही हैं, या आप समझती हैं कि नहीं, हुकूमत जो कर रही है वो ठीक कर रही है, उनका मौक़िफ़, उनकी डायरेक्शन कश्मीर वाले मामले पर ठीक है? देखिए, साफ सी बात है, मैंने आपको कहा 3 महीने खामोशी रही। 3 महीने से ये 2010 के बाद कश्मीर में पहली बार इतनी मेजर अपराइजिंग हुई है, यूथ की अपराइजिंग हुई है। आप देख रहे हैं कि इतना लंबा कर्फ्यू, 52 दिन से ज्यादा कर्फ्यू लगा, और फिर उसके बाद ये हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान इंडिया का मसला नहीं है, ये मसला वेरी सिंपली ट्रांसलेटेड इनटू blatant violation of human rights by the biggest secular so-called democracy in the world. ये किस किस्म की डेमोक्रेटिक स्टेट है, और हम पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? आपका ख्याल है एक जलसे में या कुछ एंकर्स लोकली अगर कोई बात कहते हैं और आप लोकल अखबारों में इस बात का तज़किरा कर रहे हैं, आप किस किस्म की लॉबिंग कर रहे हैं? हु इज गोइंग टू टेक यू सीरियसली? नोबडी इज लिसनिंग टू यू। आप इंटरनेशनल फोरम्स पे क्या बात करने की हिम्मत रखते हैं? जब आप नरेंद्र मोदी के सामने जाके बात करते हैं तो आपकी मुस्कुराहटें ही कंट्रोल में नहीं होती हैं। वाई इज इट कि इंटरनेशनल फोरम्स में इस वक्त बलोचिस्तान के बारे में बात हो रही है, कश्मीर के बारे में बात नहीं हो रही? क्यों? और क्या वजह है कि इंडिया इज मोर इफेक्टिव इन लॉबिंग? क्योंकि ये हमारी कमजोरी है। गवर्नमेंट की अगर फॉरेन पॉलिसी सही होती, मौसर होती, स्ट्रांग होती, तो आज हमारे कश्मीरी बहन भाई मुसलसल 3 महीने से जो उनके साथ तशद्दुद हो रहा है ना हो रहा होता, और जो मीडिया की, इंटरनेशनल मीडिया की खामोशी है ना होती। इसका मतलब ये हुआ कि हम नाकाम हुए हैं। ठीक है, और तो बड़ी आपको अफसोस लगता है की बात कि मजीद इंप्रूवमेंट जो है वो की जा सकती थी, मगर मजीद इंप्रूवमेंट नहीं, मेरा ख्याल है कि आगाज ही नहीं हुआ। मैंने शुरू में देयर इज नो लॉबी, देयर इज नो वॉइस ऑन इंटरनेशनल फोरम्स, देयर इज नो वॉइस। राइट। अच्छा, मैंने जैसे शुरू में कहा कि एक्सटर्नल और इंटरनल चैलेंजेस, अब कल जो है वो जलसा भी किया, और आपने धरने को पहले भी बड़े करीब से देखा, कवर करती रही, फिर उसके बाद इमरान खान की एहतजाजी सियासत को भी। अब जलसे की टाइमिंग के हवाले से कुछ लोगों के बड़े एतराजात थे कि भाई इस मौके पे ये नहीं होना चाहिए था, हमें पॉलिटिकल यूनिटी दिखानी चाहिए थी। डू यू एग्री विद दैट? आई डू एग्री विद दैट, बट एक ही जलसा नहीं था, कई जलसे, कल कई पंडाल सजे हैं। एंड आई थॉट कि ये बहुत ही, आई थिंक, इनसेंसिटिव बात है कि इधर आपके नायक और हवलदार, गरीब लोगों के घरों की कितने प्यार से, कितनी मेहनत से तालीम तरबियत करके किसी ने अपना बेटा फौज में भेजा होगा, और उनका खून बह रहा है, शहीद हो रहे हैं, और हमारी बहनों की वहाँ इस्मतें लूटी जा रही हैं, और हम यहाँ पे इतने मेजर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे इत्तेहाद का सबूत नहीं दे सकते, सिवाय एक बिलावल भुट्टो की ट्वीट के, जो कि मुझे जरा सेंसिबल लगी। बट क्या ये अच्छा होता कि जलसे जुलूस इस वक्त की जरूरत नहीं है। और बाय द वे, आई ऑल्सो हैव अ ह्यूज इशू विद ये, हम पैनामा, आप एंकर हैं, मैंने एंकरिंग की है, हम कितने अरसे से हम पैनामा कर रहे हैं। आपके ख्याल में इस तरह से पैनामा का मसला हल हो जाएगा? जलसा करने से या कोई शहर बंद करने से पैनामा का मसला हल हो जाएगा? नहीं। पैनामा का मसला इसलिए बना है क्योंकि वन फाइन मॉर्निंग वी डिड नॉट वेक अप एंड फाइंड आउट कि हाँ जी पाकिस्तान में करप्शन है। हमारी जब से आंख खुली है हम सुन रहे हैं पाकिस्तान में करप्शन है। दिस इज नॉट ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज़। आपको लगता है जलसे का टाइम नहीं था ये जलसों का? क्योंकि कल सिर्फ तहरीक इंसाफ ने नहीं किया, जमात इस्लामी ने भी किया है। जमात इस्लामी ने किया, फैसलाबाद में किया, जहां नायक इम्तियाज शहीद हुए हैं, जहां से उनका ताल्लुक है। आपके ख्याल में कि लोगों के एहसासात मजरूह नहीं हुए होंगे? आपके ख्याल में इस वक्त, जबकि हमारा मौक़िफ़ बहुत स्ट्रांग है कि इस वक्त उरी अटैक की कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, और इस वक्त हमारे वो सुपरस्टार्स इंडिया के जिनको हम यहाँ पे परस्तार इतने ज्यादा हैं, मोहब्बत करते हैं, उनको ट्विटर पे फॉलो करते हैं, और वो इस वक्त इंडियन जारहियत को सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारी तरफ से जो हमारे सेलेब्स हैं, जो हमारी बिगर पर्सनालिटीज हैं पॉलिटिक्स की, उनको ख्याल नहीं आया, उनको ये 3 महीने ख्याल नहीं आया कि ये बात रेस करें। मुझे अब ये चीज बताइए, पनामा का इशू है, ये जलसे हैं, ये तमाम तर चीजें चल रही हैं, क्या आपको लगता है कि हमारी जो सियासी जमातें हैं उनकी तरजीहात ठीक हैं, जो उनके करने के काम है वो कर रहे हैं? हमारी अवाम अच्छी तरह से जान चुकी है, कश्मीर का रिजल्ट इलेक्शंस का आपके सामने है। अब पाकिस्तानी अवाम, मैंने आपको कहा, किसी पार्टी को सीरियसली नहीं ले रही, सबका जानती है कि किसी का नजरिया नहीं है। और पाकिस्तानी अवाम का मसला ये नहीं है, पाकिस्तानी अवाम का मसला है कि उनके बच्चे,
ان کو پانی ملے, پینے کا صاف پانی ہو, صحت ہو, اور پھر جا کے تعلیم ہو. جس ملک میں آپ آنے والی نسل کو زندگی ہی نہیں دے رہے تو آپ کیا ان سے جمہوریت کی بات کرتے ہیں, کیا ان سے آپ پیناما کی بات کرتے ہیں؟ یہ پاکستانی عوام کا مسئلہ نہیں ہے, وہ آپ کو سنجیدگی سے نہیں لیتے, اس لیے کیونکہ وہ آپ کی گورننس دیکھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ آپ حکومت میں آ کے کس طرح سے ان کے فنڈز کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. کشمیر کے الیکشنز کا رزلٹ آپ نے دیکھا, کرپشن کو نہ کہی گئی. جو حال کیا گیا ہے کشمیر الیکشنز میں, یہ ایک امید کی کرن ہے کہ پاکستانی عوام نے فیصلہ کر لی ہے کہ اب جو گورننس کرے گا, تھوڑی بہت گورننس کرے گا, جو رزلٹ دے گا ہم اس کو ووٹ دیں گے. اس وقت سیاسی پارٹیز کی ترجیحات صرف پاور ہے, اور جس ملک میں یہ ترجیحات ہوں وہاں مستقبل ظاہر ہے کہ بہت ہی تاریخ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں ریحام صاحبہ کہ آج آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ریحام خان ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور جو سیاسی صورتحال تھی اور پھر ان کی جو کتاب والا معاملہ تھا اس پر ہم نے ان سے بات کی. اب ایک بریک لینی ہے, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو عمران خان کی جو سیاست ہے اور جو کل جلسہ ہوا, اور ساتھ ساتھ پاکستان کے جو ایکسٹرنل چیلنجز, جو خارجی چیلنجز ہیں, جو بھارت کی طرف سے خطرات ہیں اور فورن پالیسی, اس پر بات کرنے کے لیے سینیٹر مشاہد اللہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید, اور جیسے کہ میں نے بریک پر جانے سے پہلے کہا کہ سینیٹر مشاہد اللہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں, اور مشاہد اللہ صاحب سے دو حوالوں سے مجھے بات کرنی ہے. ایک تو یہ کہ جو کل پی ٹی آئی نے اپنا شو آف پاور کیا وہ لاہور میں, رائے ونڈ میں, اور دوسرا ملک کی جو اس وقت خارجہ پالیسی کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان کو یہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. سر میں پہلے ذرا رائے ونڈ سے آغاز کرتے ہیں. کل کا جو جلسہ ہوا, کیا آپ کا رد عمل کیا ہے, کیسا لگا آپ کو جلسہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے, بڑا شور ہے جی, بڑا زبردست جلسہ ہوا. وہ پتہ کیوں ہے کہ پچھلے ان کے بہت سارے جلسے جو تھے نا بالکل ہی فلاپ ہوئے تھے. تو اس دفعہ انہوں نے کافی زور لگایا, کراچی سے بلا تو کشمیر سے تو پشاور سے, تو کچھ ہو گیا جلسہ. اچھا جلسہ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ پہلے اس سے بھی بڑے بڑے جلسے انہوں نے کیے ہیں, مطلب ڈھاک کے 3 پات کیا تو کچھ بھی نہیں نا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پیغام کیا دیا؟ پیغام آپ نے جو دیا کہ جی ہم اسلام آباد آئیں گے اور بند کر دیں گے. اب یہ زبان کسی سیاسی لیڈر کی نہیں ہوتی, یہ دہشت گرد کی زبان ہوتی ہے. دہشت گرد اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ کرو ورنہ ابھی دھماکہ ہوگا. یہ تو سر کرتی ہیں نا پارٹیاں, ہم ہڑتال کر دیں گے, ہم احتجاج کر دیں گے, اسلام آباد کو بند کر دیں گے. اس بات کی ذرا گریویٹی, مگر وہ کوئی دہشت گردی والی کاروائی تو نہیں کرنے والے, وہ تو سیاسی طور پہ تحریک انصاف از اے پولیٹیکل پارٹی. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم شہر بند کر دیں گے تو سیاسی, اس سے مراد تو سیاسی لینی چاہیے. کبھی بھی نہیں کہا جاتا. مجھے بتائیے کب آپ نے آخری دفعہ سنا ہے کہ کسی نے کہا ہم فلانا شہر بند کر دیں گے؟ یہ دہشت گردی ہے, یہ دہشت گرد یہ کام کرتے ہیں اس طریقے سے. اور جو کل انہوں نے تقریریں کی ہیں وہ اتنی گھٹیا ہیں کہ میں یہ بتانا بھی نہیں چاہتا, اتنی بلو دی بیلٹ. چاہے وہ کے پی کے کا ان کا چیف منسٹر ہو, شیخ رشید کی تو خیر آئی زبان گندی, اس کو تو بیچارے کو, عمران خان کی بھی ایسے ہی ہے. لیکن کل تو انہوں نے ساری یعنی کہ وہ پھلانگ لی ہیں, یعنی اس حد تک کوئی سیاسی آدمی اس طرح. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ انڈر پریشر ہیں, یہ مایوسی کا شکار ہیں, یہ مستقل الیکشن ہار کے ہم سے بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہو گئے. آدمی گندی لینگویج جب استعمال کرتا ہے نا تو وہ ڈیسپریٹ ہے. اتنا بڑا کراؤڈ انہوں نے اکٹھا کر لیا, اس کے باوجود آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ڈیسپریٹ ہیں؟ کل تو تحریک انصاف تو کریڈٹ لے رہی ہے, وہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے اتنا بڑا شو کر لیا. یہ تو ظاہر کرتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ پاناما لیکس پر حکومت کے موقف کی تردید کر رہے ہیں. بات یہ ہے ان کا تو ہر شو سمندر ہوتا ہے نا, سمندر سے کم تو ہے نہیں نا, سونامی ہے یا سمندر ہے. چلو جی ہو گیا, بہت بڑا جلسہ, 1 کروڑ آدمی کل اکٹھے کر لیے انہوں نے, ٹھیک ہے. تو پھر آپ کے اندر کوئی کانفیڈنس ہونا چاہیے نا. آپ گالی کیوں دے رہے ہیں جب اتنے لوگ آپ کے پیچھے آ گئے ہیں؟ بقول آپ کے, مجھے تو پتا کتنے تھے کتنے نہیں تھے, اس کو چھوڑ دیں, 1 کروڑ آدمی تھا, بہت بڑا جلسہ ہو گیا. تو آپ اس کے بعد گالی دینے کی کیا ضرورت ہے نواز شریف کو؟ سر مگر ان کی لینگویج پر آپ بڑا اعتراض کر رہے ہیں, مگر پی ایم ایل این والے بھی تو, میں اب اس بحث میں ہم جائیں گے, اسی طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں جو طلال چودھری صاحب بات کرتے ہیں, دانیال عزیز جو بات کرتے ہیں, وہ اسی طرح کی لینگویج استعمال کرتے ہیں. زین قادری کی جو پریس کانفرنس تھی, انہوں نے کہا ٹانگے یہ ہم یہ کر دیں گے, ہم دھڑن تختہ کر دیں گے. اگر آپ کے گھر میں کوئی گھسے گا
تو اس ملک کا قانون آپ کو اجازت دیتا اس کو گولی مار دیں آپ اپنے ڈیفنس میں. تو سر یہ تو بات بڑی کلیئر تھی کہ گھر کے اندر تو کوئی نہیں جا رہا. پہلے تو یہی اناؤنس کیا تھا نا کہ ہم ان کے وہاں پہ جاتی عمرہ جائیں گے. ٹھیک ہے, رائے ونڈ بھی جانا کوئی بنتا تو نہیں ہے نا. کل کو کوئی بنی گالا چلا جائے پھر کیا کریں گے؟ ٹھیک, مجھے بتائیں نا. نہیں وہ تو کہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ رائے ونڈ جانے کا یہ مطلب نہیں کسی کے گھر میں تو نہیں گھس رہے, وہاں پہ جا کے جلسہ کریں. آپ بنی گالا آپ بھی جلسہ کر سکتے ہیں. دیکھیں ابھی انہوں نے 8 دفعہ لندن میں جو حسن نواز کا گھر ہے اس کے باہر انہوں نے مظاہرہ کیا. ہر انہیں سمجھایا لوگوں نے کہ یہ نہ کرو, اور وہاں یہ گالیاں دیتے تھے ماں. ایسا بھی ہوا کہ مریم جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھی اور یہ باہر گالیاں دے رہے تھے. ایک دفعہ صرف, پھر اس کے جوابی کارروائی 8 دفعہ جب انہوں نے کیا تو ایک دفعہ جمائمہ کے گھر کے سامنے ہمارے لوگوں نے کیا. ذکر کرنے لگا تھا, آپ کرنے لگے تھے نا, تو میں تو پہلے جواب دے دیتا ہوں نا, آپ کو ذکر کی ضرورت نہیں پڑے گی. 8 کے بعد مجبور ہو کے, اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد انہوں نے نہیں کیا. ابھی 2-4 دن پہلے انہوں نے پھر کہا کہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے, ہم نے کہا ہمارے لوگوں نے وہاں پہ کہ ہم جمائمہ کے گھر کے باہر کریں گے. مجھے پورا یقین ہے کہ گولڈ اسمتھ کی بیوی نے اور جمائمہ نے اس کو سخت سست کہا ہوگا, اس کو برا بھلا کہا ہوگا کہ تو انسان کا بچہ بن. تو اس نے پھر وہ اس کو پوسٹ پون کیا. کیوں پوسٹ پون کیا اس نے؟ انہوں نے کیا تو ہم نے بھی کر دیا. ان کی بات سنتے ہیں یہ ابھی بھی, جن سے اب کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغام انہیں وہاں سے آیا جس کے بعد انہوں نے وہ کینسل کیا ہے. تو اور کیا, اور کہاں سے آیا ہوگا؟ وہ تو کسی کی بات سنتا نہیں ہے. اس ملک کے تو وہ قانون کو نہیں مانتا, اس ملک کے آئین کو نہیں مانتا. وہ تو کہہ رہا ہے میں شہر بند کر دوں گا. ابے بھائی شہر بند کر دے گا تو یہ اسلام آباد کے لوگ پھر بنی گالا کھول دینا, وہاں پہ چلے جائیں گے. آپ کو ٹینشن ہے کوئی حکومت کے جو رینکس ہیں اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی ٹینشن ہے اس جلسے کے بعد؟ میرے بھائی شیخ رشید اور عمران خان سے اگر کسی حکومت کو ٹینشن ہونی شروع ہو جائے نا تو پھر وہ حکومت چلتی نہیں. اس حکومت نے جو ڈیلیور کیا ہے نا اس 3.25 سالوں میں, اگر ٹینشن ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا. اچھا, اور یہ 2 لوگ جو باتیں کر رہے ہیں نا کہ ہم بند کر دیں گے, ان کے حلقوں سے ایک چیئرمین جیتا ہے. 50 چیئرمین ہمارے جیتے ہیں وہاں سے. اچھا, تو یہ بند کیا کیسے کریں گے اب؟ یہ تو انہوں نے بڑا کلیئر کٹ پیغام دے دیا. انہوں نے کہا محرم تک کا ٹائم ہے, اس کے بعد اگر یہ اس ایشو پہ کچھ نہ ہوا تو میں اسلام آباد ہم بند کر دیں گے. تو کیا جس طرح یہاں پہ فیسیلیٹیٹ آپ نے کیا ہے تو اسلام آباد کو بند کرنے میں بھی فیسیلیٹیٹ آپ کریں گے عمران خان کو؟ ایک تو اسلام آباد کے لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے. دیکھو نا, وزیر اعظم آپ بن نہیں سکتے. میں ریئلی بتا رہا ہوں, یہ مایوسی ہے ان کی. ورنہ یہ لینگویج جو کل انہوں نے یوز کی ہے نا, یہ انتہائی مایوس شخص کرتا ہے. کیونکہ انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ ووٹ ہمیں پڑ رہے ہیں, ہر الیکشن ہم جیت رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب اسلام آباد بند کرنے کا مطلب تو یہی ہے نا کہ یہ مایوسی کے سمندر میں. اچھا, حال کیا ہے ان کا؟ کیا ہے حال؟ ہم تو پی ٹی اے والوں سے جب بات کرتے وہ تو کہتے ہیں دیکھیں لوگوں کی اتنی بڑی حمایت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کا جو موقف ہے, یہ لوگ حکومت کے خلاف نکلے ہوئے ہیں جتنے کل جلسے میں تھے. چلے ٹھیک ہے, یہ بات ان کی مان لیتے ہیں. اچھا, جتنے ان کے کل جلسے میں لوگ تھے, اگر اس سے 10 گنا ہم اکٹھے کرتے ہیں تو عمران خان سیاست چھوڑے گا؟ اگر یہی پیمانہ ہے کہ انہوں نے یا چھوڑ دے کوئی اور پارٹی. صاحب نے جلسے تو بڑے کیے تھے. جلسے تو ہمیں کرنے آتے ہیں, میں چھوڑ دے, چلے ہم بھی نہیں کرتے. کل کو کوئی اور پارٹی سے ڈبل جلسہ کر دیتی ہے تو پھر ان کی بات سنی جائے گی یا عمران خان کی؟ اگر یہی پیمانہ ہے جلسے کرنے کا جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جلسے میں لوگوں کا آنا کوئی پیمانہ نہیں ہے. بھائی 20 کروڑ کا ملک ہے نا یار. یہ دیکھیں پیمانہ ایک ہی ہوتا ہے اور وہ الیکشن ہوتا ہے, ووٹ کی پرچی ہوتی ہے. دوسرا کوئی پیمانہ دنیا میں ابھی تک ایجاد نہیں ہوا. اور اس پیمانے پہ درجنوں مرتبہ ہم پورے اترے ہیں اور ان کو ہم شکست فاش دیتے رہے, اور اس لیے بھی انہیں شکست فاش ہو رہی ہے کہ ان کا پیغام ٹھیک نہیں ہے. یہ اینٹی ڈیموکریسی ہے, اینٹی پاکستان ہے. پاکستان کے دشمن. اینٹی پاکستان کیسے؟ میں آپ کو روک رہا ہوں مگر مجھے اینٹی پاکستان آپ عمران خان کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں ان کو عمران خان کے جتنے اقدامات ہیں وہ اینٹی پاکستان ہیں. اب میری بات سن لیجئے گا ذرا. ٹھیک ہے, میں سن رہا ہوں. انہوں نے جو دھرنا کیا تھا اس میں 6 مہینے تک
चाइना का वजीर आजम डिले हुआ ना, नहीं आया ना, ये जो सी पैक है ये 6 महीने डिले हुआ, ये पाकिस्तान के हक में था या एंटी पाकिस्तान था? ठीक है, पीटीवी पे कब्जा करना, पार्लियामेंट के ऊपर चढ़ाई करना एंटी पाकिस्तान है या नहीं? प्राइम मिनिस्टर हाउस पे धावा बोलना, ठीक है, ये एंटी पाकिस्तान। अब जो वो कर रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद को बंद करूंगा, ये सारे इकदाम, इससे पाकिस्तान के दुश्मन खुश हो रहे होंगे ना, पाकिस्तान का दोस्त तो नहीं खुश होगा। अगर फर्ज करो चलो जी इस्लामाबाद बंद हो गया, बंद हो गया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो सी पैक है उस पर असर पड़ेगा बुरा, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जाम होंगी, यही होगा ना। अच्छा ये सारी चीजें पाकिस्तान के हक में कहां से हैं? एंटी पाकिस्तानी है ना मेरे भाई। तो मैं कोई हवा में तो बात नहीं कर रहा, मैं इतनी बड़ी बात, मैं ये कहता हूं कि ये मुआवजा ले चुके हैं पाकिस्तान में इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से। इमरान खान आप कह रहे हैं कि तारुल मुआवजा ले कादरी रखा है। बिल्कुल लिया हुआ है इन्होंने कि क्योस फैलाओ। देखें ना सर क्या सबूत है ये? आप देखें, आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर बैठ के कर रहे हैं। मैं ये इनके जितने इक़दाम, आप इमरान खान से तो सबूत मांगते हैं, आपके पास क्या सबूत है कि इमरान खान ने, तारुल कादरी ने पैसे पकड़ रखे हैं? अब मैं बताता हूँ सबूत। ये लास्ट इन्होंने धरना दिया था, आपका हर चैनल ऑलमोस्ट 1-2 को छोड़ के 24 घंटे दिखा रहा था या नहीं तारुल कादरी और इमरान खान को? तो PMLN भी जलसा करेगी तो दिखाएंगे। कभी भी नहीं दिखाते आप सर, कोई नहीं दिखाता। इससे बड़े बड़े मौलाना फजलुर रहमान ने जलसे किए हैं, आज तक नहीं दिखाया, हमें भी नहीं दिखाते। वो इसलिए दिखाते थे, सारी दुनिया को पता है कि पैसा तकसीम हुआ था, ऐसे नहीं दिखाता। अच्छा मुझे एक बात बताए ना, अब बाद में क्यों नहीं होता? तारुल कादरी जब आया तो क्यों नहीं दिखाते? इसलिए नहीं दिखाते कि जमाल नहीं सर, आपको इतना यकीन है तो आप इन्हें पकड़ ले। किन्हें पकड़? आप तारुल कादरी को, इमरान खान को अगर आप ये कहते हैं ये सालमियत के खिलाफ है, पैसे लेके ये काम कर, आप पकड़ ले इन्हें, आप हुकूमत है। व्हाइट कॉलर जराइम जो होते हैं ना, क्राइम व्हाइट कॉलर, आपको पता है कि अल्ताफ हुसैन के घर से लाखों पाउंड बरामद हुए, पकड़ा तो नहीं गया ना अभी तक। सर एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, मुझे बड़ी देर से कहा जा रहा था, मगर ये 5 सेकंड ठीक। बरतानिया का स्ट्रॉन्ग सिस्टम अगर इमरान फारूक के कातिल को पिछले 7 साल में नहीं पकड़ सका और वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस वहां पे साबित नहीं होता, अब इस सिस्टम से आप ये तवक्को कर रहे हैं कि ये पकड़ लें। सर मुझे एक ब्रेक लेने दें, मगर आप हुकूमत हैं नजर और आप हुकूमत की बड़ी ताकत होती है, हुकूमत अगर चाहे तो ये काम कर सकती है। मैं मुशाहिदुल्लाह साहब के सामने ये सवाल रखूंगा, इस ब्रेक के बाद हमारी गुफ्तगू इस हवाले से जारी है। बड़े उन्होंने संजीदा और सीरियस बातें जो है वो उन्होंने की हैं, इस पर हम बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम एक मरतबा फिर से खुशामदीद। और ब्रेक पर जाने से पहले सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ने इमरान खान और डॉक्टर तारुल कादरी के हवाले से बड़े उन पर संगीन इल्जामात लगाए। सर आप, मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा, मैंने कहा आप हुकूमत हैं, लाइन ऐप को, FBR को, इदारों को पकड़े इन्हें। अगर आप ये कहते हैं कि इतनी ग्रेट गेम हो रही है और इस तरह से इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से इन्होंने पैसे पकड़े हुए हैं। देखें अगर पैसे ना पकड़े हो ना तो इमरान खान तो किसी को चाय भी नहीं पिलाता ना अपनी जेब से, या तो पैसे पकड़े हैं या अपनी जेब से खर्चा कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, 2 ही बातें हैं ना, तीसरी तो बात नहीं है। फिर यह है कि ये हर चौथे दिन इवेंट क्रिएट करते हैं, उसमें माल बनाते हैं। ये देखें ना, अब अगर कहीं ये फैसला हुआ है कि इस्लामाबाद बंद कर देना है, तो उसका फैसले के साथ ही उसका फंड एलोकेट हुआ होगा ना, वो बहुत सारी जगहों पे जाएगा ना फंड। आजकल तो दुनिया में होता ही यही है, बड़े बड़े थिंक टैंक और बड़ी बड़ी NGOs के जरिए से अब वो ममालिक जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट कहलाते हैं उनके जरिए से ये काम करते हैं ताकि उन पे डायरेक्टली बात। आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे? मैं तो यही तो पूछना चाह रहा था। यही तो बता रहा हूँ ना कि भाई मैंने तो आपको मिसाल दी ना कि अगर इतना मजबूत सिविल स्ट्रक्चर व्हाइट कॉलर क्राइम को बरतानिया का नहीं पकड़ सका 7 साल में, आप हमसे क्यों तवक्को कर रहे हैं जो कि एक फ्रेजाइल डेमोक्रेसी में जहाँ के इंस्टीट्यूशन अभी मजबूत नहीं, हम कर रहे हैं। हमने अदलिया को नवाज शरीफ ने आज़ाद कराने में सबसे अहम किरदार अदा किया। हमने नैब को, आज कोई अदालत हुकूमत के अंडर में नहीं है, एक जमाने में हुआ करती थी। ठीक है, नैब जो है उसका चेयरमैन अब खुर्शीद शाह और कायद ऐवान की मर्जी से बना है, इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया। ठीक है, ये लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होंगे। लेकिन अब अगर कोई ये चाहता है कि इस मुल्क में कोई इन्वेस्टिगेशन हो
تو اس کے لیے قانون بنے گا نا, قانون پارلیمنٹ سے بنے گا جہاں کوئی آتا نہیں. ٹھیک ہے, رائٹ. اچھا اب آ جاتے ہیں ذرا جو عمران خان نے تقریر کل کی, پاناما والی صاحب ایک چیزیں ایک طرف رکھتے ہیں, نریندر مودی کے حوالے سے جو بات کی, ایک چیز پہ ان کا فوکس رہا, انہوں نے کہا نواز شریف کا اور نریندر مودی کا بڑا گہرا تعلق ہے. اس پر میں آپ پی ایم ایل این کا ریئیکشن اس پہ جاننا کیا دیکھیں جی, اتنی کو یہ تھرڈ کلاس بات ہے, اتنی کو گھٹیا ترین بات ہے, اور اس بات کا اگر آپ تجزیہ کریں تو یہ بات وہی کرتا ہے جو محب وطن نہیں ہوتا, کہ آپ اپنے وزیر, اب لڑائی کی بات ہے نا, اس وقت قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. اس وقت اگر دیکھیں نا نواز شریف نے جس طرح سے کیس کشمیر کا لڑا ہے, عمران خان یا شیخ رشید کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا, وہ تو دیکھا جائے گا نا, میر وائز عمر فاروق یا علی گیلانی یا آسیہ اندرابی یا یاسین ملک وہ کیا کہہ رہے ہیں, انہوں نے جتنا شکریہ ادا کیا ہے ٹھیک ہے, اس کی تو ماضی میں کبھی مثال نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے کشمیر پر بات کرنے کے حوالے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں عمران خان جو ہے نا, کوئی لیڈر ویڈر تھوڑی ہے, بڑا اسٹرانگ میسج دیے, اپوزیشن ہے, لاہور کی گلیوں پر اتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, نکلتے ہیں, نریندر مودی کو جو ہے وہ پیغام دیتے ہیں. بہت مطلب کہ ویرائٹی شو میں بھی تو لوگ آتے ہیں نا, اس سے بھی زیادہ آ جاتے ہیں کبھی کبھار. اس کو چھوڑیں آپ, اصل میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کنڈکٹ کیا, آپ بات کیا کر رہے ہیں. بات اس نے یہ کی ہے کہ اس نے مودی کے سامنے نواز شریف کو مطلب کہ بدنام کرنے کی کوشش کی ہے, کہ ایسے موقع پہ کہ جب حکومت, ان کی اپوزیشن نے کیا کیا مودی کے ساتھ, وہ تو آگے اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے نا. راہل گاندھی کا بیان ہے اور بڑا آف دا وے جا کر انہوں نے کیا کیا, تعریف کی ہے, انہوں نے انڈرمائن کیا اپنے وزیر اعظم کو, انہوں نے پاکستان کو کیا, وزیر اعظم کو نہیں کیا. انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا, کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. کل جو گفتگو کی ہے آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں؟ دیکھیں میرے انڈورس کرنے یا نہ کرنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں آپ سے, دیکھیں آپ ایک پارٹی ہیں, اس کے اندر آپ کی پارٹی کے لیڈر کے حوالے سے انہوں نے بات کی. یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ بھئی جو یو این میں تقریر کی وہ اتنی مضبوط نہیں تھی, کلبھوشن کا نام لینا چاہیے تھا, یہ وزیر اعظم کی تقریر کے حوالے سے آپ کی دانست میں یہ سوالات کیوں اٹھائے جا رہے ہیں؟ میں نے تو اس کا جواب دے دیا, آپ نے پھر یہ سوال جو کیا اس کا میں جواب دے چکا ہوں. جو یونائٹڈ نیشنز میں تقریر تھی اس میں جو اصل جو موضوع بحث تھا وہ کشمیر تھا نا, ٹھیک ہے. اچھا یہ عمران خان پرویز مشرف کے جس وقت ساتھ تھے اس وقت اس نے کشمیر کے مسئلے کو کہا کہ یہ غیر مؤثر ہو چکا, اور اس سے وہ جو یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں جو ہیں نا وہ غیر مؤثر ہو گئی. یہ شیخ رشید بھی پرویز مشرف کے ساتھ تھا اور یہ بھی, ٹھیک ہے, اور بالکل ختم کر کے رکھ دیا تھا. پیپل پارٹی نے بھی کچھ نہیں کیا. یہ تو ان 3.25 سال میں چوتھی دفعہ میاں صاحب یونائٹڈ نیشنز گئے, وہاں جا کے زندہ کیا. اچھا اب ذرا پتہ کریں کہ اس وقت علی گیلانی پرویز مشرف کے بارے میں کیا کہتا تھا جب وہ کشمیر کا مقدمہ لڑ رہا تھا اور عمران خان اور شیخ رشید اس کے ساتھ تھے, اور آج جب یہ ساتھ نہیں ہیں, یہ مخالف ہیں نواز شریف کے, تو نواز شریف نے جس انداز سے مقدمہ لڑا اس پہ کشمیریوں نے جشن منائے ہیں. کشمیری تمام ہر لیڈر کا بیان نواز شریف کے حق میں آیا, تو پھر عمران خان چیپ پدی کا شوربہ وہ بیچتا کیا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے. تو پی ٹی اے والے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح عمران خان نے جواب دیا اس طرح سے جواب دینا چاہیے تھا. عمران خان جیسا جواب کبھی بھی نہیں, اللہ نہ کرے کوئی عمران خان کے نقل کرے, ورنہ وہ بربادی کی علامت ہے. ٹھیک ہے, دیکھو جو آدمی اس ملک کے آئین کو نہیں مانتا, جو اس ملک کے ہر ادارے کو گالی دیتا ہے, جھوٹے الزامات لگاتا ہے, عدلیہ کو نہیں چھوڑتا, الیکشن کمیشن کو نہیں چھوڑتا. سر آپ کے ساری باتیں اپنی جگہ پر, مگر کچھ چیزیں تو عمران خان کی آپ کو ماننی پڑیں گی نا, کہ یہ جو ادارے ہیں, نیب ہے, ایف بی آر ہے, ایف آئی اے ہے, کچھ انہوں نے سپریم کورٹ کا بھی ذکر کر دیا, اعلیٰ عدلیہ ہے, معزز ہے, مگر انہوں نے کہا کہ یہ ادارے پاناما لیکس پر جو ہے وہ کیوں خاموش کیوں ہے؟ پاناما لیک ہے کیا؟ اور اس کے ساتھ ایک چیز ایڈ کر دیں, وہ بہاماس میں وہاں سے نام آتے ہیں تو فوری طور پر جو ہے وہ ڈار صاحب کہتے ہیں کہ بھئی پتہ کرو یہ کون کون لوگ ہیں, ان کی تحقیقات کریں. ہاں تو ہوں گی نا تحقیقات, پاناما پہ بھی کریں, پاناما پہ بھی کرنے کو تیار ہے. ہم نے تو پہلے دن کہا یہ نہیں چاہتے نا, کیوں نہیں چاہتے؟ یہ دیکھیں بات کو سمجھیں, پاناما لیک کوئی قرآن اور حدیث نہیں ہے. پاناما لیک والوں نے خود یہ کہا ہے کہ جن کی آف شور کمپنی ہے وہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے.
وہ تو ٹھک ہے، یہ تو بحث ہو گئی اب آ جائے نا، اب آ جائے کہ ہر آف شور کمپنی ناجائز نہیں ہے۔ اچھا، پرائے 560 میں سے پرائم منسٹر کے 2 بچے جو 40 سال کے بچے ہیں، ٹھیک ہے، دودھ پیتے نہیں ہیں، ان کی نکل آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ پرائم منسٹر نے اگلے دن کہا کہ جی میرے بچے جوڈیشل فورم پہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں، بات ختم ہو گئی۔ اچھا، یہ کہہ رہے ہیں جی نہیں، نواز شریف یہ جگاڑ لگا رہے ہیں۔ اب کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ سارے خود پکڑے جائیں گے۔ دیکھو ان کی سب کی ہیں، ہمارے کسی وزیر کا نام نہیں ہے، کسی پارٹی عہدیدار کا نام نہیں ہے، نواز شریف کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پیپل پارٹی کے ایک بندے کی 40 ہیں، ٹھیک ہے۔ بے نظیر کا نام ہے، ٹھیک ہے، بے نظیر کے کزن کا نام ہے، تو سر وہ تو پکڑ لیں، پھر آپ انہیں بھی پکڑ لیں۔ یہ دیکھیں، یہ بات ابھی مت کریں، پکڑ لیں، پکڑنا بات کی بات ہے۔ پہلے رکیں تھوڑا سا، نہیں پہلے رکیں، پہلے یہ طے کرے کہ ہے کس کس کی۔ عمران خان یہ کہتا تھا، میری بات سنیں نا، عمران خان یہ کہتا تھا کہ آف شور کمپنی اس کی ہوتی ہے جو چوری کا پیسہ چھپاتا ہے، اس کی اپنی نکل آئی۔ سر مگر عمران خان نے کہا ہے کہ جن ٹرمز پہ وزیراعظم کی فیملی کا احتساب کرنا ہے ان ٹرمز پہ ہمارا بھی احتساب کر لے۔ Why don't you take the offer؟ کہتا ہے نا، پر کرتا نہیں ہے۔ کرتا وہ یہ ہے جو ان کے سر کرنا حکومت نے ہے نا مشاہد اللہ صاحب۔ نہیں، میری بات سنیں نا، حکومت نے بھی نہیں، پارلیمنٹ نے کرنا ہے۔ اب قانون بنے گا، اس پہ کمیشن بنے گا۔ اب وہ کہتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، میں بڑے مطلب وہ ہر وقت جھوٹ بولتا ہے، اتنا بڑا قذاب اعظم میں نے آج تک دیکھا نہیں ہے۔ ایک طرف وہ یہ کہتا ہے، دوسری طرف سنیں میری بات، ٹی او آر میں وہ کہتے ہیں جی صرف نواز شریف کا احتساب ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں جنہوں نے قرضے لیے ان کا بھی کرو، جنہوں نے کمیشن لیے، کک بیک لیے، وہ کہتے ہیں جی نہیں۔ کیوں کہتے ہیں نہیں؟ اس لیے کہ یہ سارے بچ جائیں گے اس میں، ورنہ یہ سارے مارے جائیں گے۔ ان کے ساتھ دیکھیں نا، جہانگیر ترین نے قرضے معاف کرائے، ثابت شدہ، ٹھیک ہے۔ عمران خان ان کی آفر بڑی سمپل ہے، آپ کی یہ ساری بحث اپنی ہے، ان کی آفر بڑی سمپل ہے۔ انہوں نے کہا ادھر جو ٹرمز آپ بناتے ہیں انہی ٹرمز پہ آپ جو ہے وہ وزیر اعظم کا بھی احتساب کریں، انہی ٹرمز پہ عمران خان کا بھی احتساب۔ تو مسئلہ کیا ہے پھر؟ تو ہم یہی تو کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ کچھ رہے ہیں، کر کچھ رہے ہیں۔ عمران خان کا تو عمران خان کی پارٹی کے جو بیسک ممبر ہیں نا، وہ ثابت کر چکے ہیں کہ یہ چور ہے۔ پتہ ہے، آپ ڈاکومنٹ سے ثابت کر چکے ہیں کہ یہ شوکت خانم کا مال کھاتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا یہ سر اگین الزامات، یار یہ کون لگا رہا ہے؟ اگر اس پہ نواز شریف پہ خواجہ آصف لگائے نا تو آپ شور مچا دیں گے، لیکن عمران خان پہ اس کی پارٹی کے لوگ لگا رہے ہیں نا بھائی، ہم تو نہیں لگا رہے۔ اور اس کے بنیادی جو لوگ ہیں اور وہ ڈاکومنٹ دے رہے ہیں، اچھا کورٹوں میں کیس ہے ان کے خلاف، اور یہ وہاں پہ اسٹے آرڈر لے رہے ہیں، دوسروں کو کہتے ہیں کہ اسٹے آرڈر کے پیچھے پھرتے چھپتے ہیں۔ میں نے اور بھی بہت ساری چیزیں پوچھنی تھی، میرے پاس وقت ختم ہو گیا، مگر تھینک یو سو مچ، آپ نے سر تمام کے تمام سوالوں کا جو رسپانس ہے وہ مشاہد اللہ صاحب نے دیا۔ بہرحال یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ورژن ہے، جو عمران خان کی تقریر ہے، اس پر ریاکشن تھا۔ کل تقریر ہوئی، اب مشاہد اللہ صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سنی۔ بہرحال ہم نے کوشش کی کہ ان تمام ایشوز پر بات کی جائے، ان تمام الزامات کے حوالے سے بات کی جائے جو کل عمران خان صاحب نے لگائے ہیں وزیر اعظم پر اور مسلم لیگ نون پر۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، میزبان احمان سے کوئی اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔